سلمان غنی صاحب، سب سے پہلے تو جو کل والا ابھی تک شور ہمیں بازگشت سنائی دے رہی ہے، جو الزامات لگائے گئے تھے، یا اس کو اعتراف کہہ لیں ہم یا بیان کہہ لیں کمشنر راولپنڈی کی جانب سے، پی ٹی آئی اب یہ کہتی ہے کہ اس معاملے کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ عدالت کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک شخص نے ایک بیان دیا ہے اور ایک ذمہ دار پوزیشن پہ وہ تھا، ذمہ دار ڈویژن تھا جس کا وہ کمشنر تھا، اور ان کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ڈپٹی کمشنرز تھے، براہ راست ذمہ دار تو وہ تھے، ان کی پریس کانفرنس بھی آج اخبارات میں بھی چھپ چکی ہے، جو براہ راست ذمہ دار تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں تو ضرور کروا لیں، شاید اس کی ضرورت نہ پڑے۔ البتہ عدالتی تحقیقات کی وہ بات کر رہے ہیں تو عدالتی تحقیقات تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے تو چیف جسٹس صاحب کو بھی بیچ میں لپیٹنے کی کوشش کی تھی، اور چیف جسٹس صاحب کو تو ایک کریڈٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جب انتخابات کے حوالے سے کنفیوژن تھی تو انہوں نے تو وہ جو ایک ریمارکس دیے تھے پتھر پر لکیر، انہوں نے تو پاکستان کے اندر انتخابات کروا دیے۔ اب بات یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، یہ ابھی اسی طرح چلے گا۔ دیکھیں، یہ حکومت سازی کا عمل سنجیدہ مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور جو ریزرویشن ہے، جیسے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ایک جلسے میں اپنا ایک سیاسی کیس پیش کیا ہے، اور ایک بات انہوں نے درست کہی ہے کہ آپ فارم 45 پہ بات کریں، اور اگر آپ کو اعتراضات ہیں تو آپ اعتراضات داخل کریں۔ بات ہے کہ اس طرح کے تحفظات آپ بیانات کے لیے تو ٹھیک ہے، جیسے میں آج دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کہا جی کہ 180، کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا 150، تو یہ سارے حکومت سازی کا عمل ہوگا نمبرز پہ، اور جو دھاندلی کے الزامات ہیں اس کے جواب میں آپ کا ایک سیاسی کیس ہونا چاہیے، اور فارم 45 سے ایک لاجک ہے۔ دیکھیں، بات ہے کہ اس کی بنیاد پہ الیکشن ہوا ہے، اور جس کے فارم 45 ٹھیک ہیں، اس کے بعد وہ فارم 47 کی کنفیوژن بھی ختم ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریزرویشن تو ضرور ہے، اور وہ بلاول صاحب بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ لیکن سلمان صاحب، کچھ پارٹیز نہیں مان رہی اس بات کو، جیسے کہ اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں، خاص طور پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل یہ کہا کہ ان کے حوالے سے کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ وہ بھی تحقیقات کی بات کر رہی ہیں، جس کو انہوں نے آ کے اس کی تردید کی، کہا کہ میں تو یہ بات کر رہی ہوں کہ کمشنر صاحب کی تحقیقات ہو، اس معاملے کی تحقیقات نہ ہو۔ میں نے بھی ان کا بیان دونوں انہیں تحقیقات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو جیتا ہوتا ہے نا اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ہے کہ جس کام کے لیے وہ بیان آیا تھا نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل یا پرسوں تک وہ معاملات بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ بات یہ کہ وہ شخص براہ راست تو ذمہ دار اس الیکشن عمل کا حصہ نہیں تھا، کمشنر تھا۔ البتہ کمشنر کے احکامات اور ہدایات ڈپٹی کمشنرز کو ضرور جاتے ہیں جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھے، تو یہ معاملہ آگے کی طرف ضرور کروائیں عدالتی تحقیقات۔ کیا پاکستان کی عدالتیں اس طرح کی صورتحال میں یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں گی؟ اس کے لیے براہ راست ٹریبیونلز موجود ہیں، اس کے لیے الیکشن کمیشن کا ادارہ موجود ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب آپ کے پاس ایک چیز، ایک پروگیٹو آتا ہے نا کہ کسی شخص کو چیف الیکشن کمشنر بنانا ہے، تو پھر ادھر ادھر سے دیکھنے کی بجائے کسی سالڈ بندے کو ہی لانا چاہیے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر پاکستان میں جناب عمران خان صاحب کے تعینات کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ وہ ان کے بارے میں کہتے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آئینی اداروں کے سربراہان انٹیگریٹی کے حامل ہونے چاہیے، اور اس پہ بہت سوچو بچار سیاسی ساتھیوں کے کہنے پہ نہیں۔ آپ ابھی چونکہ چیف الیکشن کمشنر کی بات کر رہے ہیں، تو جو ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے پہلے ہی ایک بیان جاری ہوا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی، کمیٹی بھی بنائی ہے انہوں نے، اور کہا کہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی ہوگی جو کمشنر راولپنڈی ان کے خلاف۔ تو ابھی تو تحقیقات ہوئی نہیں، تو یہ کارروائی کی بات پہلے کیسے چل پڑی؟ ایک ادارے کو تو انہوں نے رگیدنے کی کوشش کی ہے، میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، میں تو کسی کی کوئی ترجمانی نہیں کر رہا کہ ایک آئینی ادارے کا سربراہ آپ نے خود لگایا ہے، اور خود آپ اس کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور آج تک حالت یہ ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو ہم تسلیم کرتے ہیں، کبھی آپ ان کا استعفیٰ مانگتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج اچھی بات کی ہے بیرسٹر گوہر نے کہ ہم نے چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا۔ بات یہ کہ کسی آئینی ادارے کی تو عزت و تکریم پاکستان کے اندر رہنے دیں، اور یہ ساری صورتحال پاکستان کے اندر پچھلے 5 7 10 سال میں کریٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے ایسی صورتحال طاری نہیں ہوتی تھی۔ اس مائنڈ سیٹ کا کلا کما ہونا چاہیے اگر پاکستان نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، یا پاکستان کے اندر جمہوری عمل آگے کی طرف چلنا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی عدالتی تحقیقات کے مطالبے میں حق بجانب ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس جو کمشنر والا معاملہ ہے اس پہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مفادات کی بات ہے، جس کا جو مفاد ہے اس کا وہ سٹینڈ لیتا ہے، امیجیٹ مفادات کی بات ہوتی ہے۔ آپ جوڈیشل انکوائری کروا لیں، وہ جو الیکشن کمیشن انکوائری کر رہا ہے، اب الیکشن کمیشن ان کی مہربانی ہے کہ انکوائری کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ کریں تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ مطلب ہماری اوقات کیا ہے کہ اداروں کو ہم کچھ کہہ سکیں جو ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن تو پارٹی ہے، اس پہ تو چارج لگا ہے، وہی انکوائری کروا رہا ہے، یعنی یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور پھر وہ تلوار
کہ جی وہ کیا کہتے ہیں عزت کا سوال، عزت کے وہ کیا اس کا کیا ہے، کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن. اچھا اب سوال یہ ہے کہ خوف پیدا کر کے عزت نہیں ملتی، یا خوف پیدا کر کے آپ اپنی عزت نہیں کروا سکتے. عزت اس وقت ہوتی ہے جب آپ دوسروں کے دلوں میں اپنے لیے احترام پیدا کریں، اور احترام اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آنیسٹی اور فیئرنیس. آنیسٹی اور فیئرنیس وہ نہیں ہے جو آپ ڈگڈگی بجائیں. آنیسٹی اور فیئرنیس وہ ہے جو دنیا کہے کہ یہ شخص یہ ہے، یہ شخص یہ ادارہ یہ کام کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے جیسے کہا الیکشن کمیشن خود اس میں پارٹی ہے، اوبویسلی اس کے اوپر ہی ایلیگیشن لگ رہے ہیں، تو اس کی تحقیقات سے تو نتیجہ نہیں نکل سکتا، اور کہہ دیا پہلے ہی کہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی ہو سکتی ہے. یہی تو میں آپ سے کون سا ڈاکٹر صاحب کون ہے پھر ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اس کا جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہے. چاہے آپ جوڈیشل انکوائری کروا لیں، چاہے آپ وہ الیکشن کمیشن کی کروا لیں، ایڈمنسٹریٹو کی کرا لیں، جو بندوبست ہو چکے ہیں. دیکھیں جو ان کو خطرہ تھا کہ کہیں اس کمشنر کے چکر میں دو چار اور نہ کہہ دیں، کمشنر کے ساتھ جو کی ہے سابق کمشنر کے ساتھ، اب کوئی اور نہیں ہمت کرے گا بیوروکریٹ میں فار دا ٹائم بینگ. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی یہاں فیئرنیس کا ایشو ہے. یہاں مفادات کی جنگ چل رہی ہے. مفادات ہیں، جماعتوں کے ہیں، اداروں کے ہیں، شخصیات کے ہیں، اور یہی ہماری پولیٹکس ہے. اصول یا جمہوریت کی تو یہاں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے نا ہماری سیاست میں. جمہوریت اس وقت تک اچھی ہے جس وقت تک وہ میرے مفادات کو پروٹیکٹ کرتی ہے. جب جمہوریت میرے مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کرتی، میں جمہوریت کی چھٹی کر دیتا ہوں. تو یہ جب تک ہم یہ بات ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے، اصول کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، بلکہ اپنے اپنے مفادات کی یہ جنگ ہے، اور اسی وجہ سے بے اصولی ہے. اگر مفادات کی جنگ ہو تو پھر مقصد اپنا فائدہ لینا ہوتا ہے. اب جو بات اگر آپ پی ٹی آئی کی سمجھنا چاہتے ہیں، پی 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 کی سمجھنا چاہتے ہیں، یا پی ایم ایل این کے سمجھنا چاہتے ہیں، جو سٹینڈ اس پہ لیا گیا ہے کمشنر کے کیس پہ، وہ ایگزیکٹلی ان مفادات کو ریپرزینٹ کرتا ہے جس مفادات کے لیے وہ گروپ کھڑا ہے. تو یہی وجہ تو ہے کہ ایک بات کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس نے لباس ایسا پہنا ہوا تھا، اس کا بیٹا شادی فلاں ہو گئی، وہ ویزا اس کے پاس ہے. کون سا بیوروکریٹ ہے جس کے پاس ویزے نہیں؟ سب سینئر بیوروکریٹ پر باہر کے ویزے ہوتے ہیں. بہتوں کے پاس امیگریشن ہوتی ہے، بہتوں کے پاس سٹیزن شپ ہے دوسرے ملکوں کی، پھر بھی وہ سینئر پوسٹوں